السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، مسلمان قربانی کے 3 دنوں میں جتنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، ان تمام جانوروں کی قیمت ایک رپورٹ کے مطابق 23 کھرب روپے تک پہنچتی ہے۔ لہٰذا مسلمان 23 کھرب روپے قربانی کے صرف 3 دنوں میں ہی گوشت کھانے پر خرچ کر دیتے ہیں، جبکہ یہی پیسہ اگر وہ کسی غریب کی مدد کرنے میں، کسی غریب بچوں کے لیے اسکول کالجز بنانے میں اور مریضوں کے لیے اسپتال بنانے میں خرچ کرتے تو قربانی سے زیادہ ثواب ملتا اور غریب لوگ بے شمار دعائیں بھی دیتے۔ دوستو، یہ وہ سوال ہے، یہ وہ اعتراض ہے جو اکثر غیر مسلموں کی طرف سے اور کچھ ماڈرن قسم کے ذہن رکھنے والے مسلمانوں کی طرف سے بھی بڑے ہی زور و شور کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کو یہ ترغیب دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ قربانی کے بجائے اپنا پیسہ غریبوں کی امداد میں خرچ کریں۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم اس طرح کے اعتراض کرنے والوں کو جواب دینا چاہتے ہیں۔ جواب 2 طرح کے ہیں، ایک الزامی جواب، دوسرا شرعی جواب۔ الزامی جواب یہ ہے کہ میں ان سے پلٹ کر یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ گاڑیوں میں گھومنے کے بجائے آپ سائیکل میں چلنا شروع کر دیں، اسی طرح آپ قیمتی اور مہنگے بنگلے میں رہنے کے بجائے آپ جھوپڑیوں میں رہنا شروع کر دیں، اسی طرح آپ برانڈیڈ اور مہنگے کپڑے پہننے کے بجائے سستے قسم کے کپڑے اور معمولی کپڑا پہننا شروع کر دے اور ان تمام پیسوں کو غریبوں کی امداد میں، ان کے لیے اسکول کالجز بنانے میں یا مریضوں کی اسپتال بنانے میں خرچ کریں، تو آپ کو اس کے بہت ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اس پر یہ لوگ یا تو مجھے بیوقوف سمجھیں گے یا مجھے پاگل کہیں گے۔ جب ان معمولی چیزوں پر آپ اس کے لیے تیار نہیں ہیں، تو قربانی جیسی اہم عبادت پر، جس کو اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے خاص فرمایا ہے، اس پر عقلی گھوڑے دوڑانا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ لہٰذا خود اپنی عقل اور اپنے ذہن کے اوپر غور کریں۔ اور دوسرا شرعی جواب یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں، ان کو اصل میں قربانی کی حقیقت اور اس کے فلسفے کو ہی نہیں سمجھے۔ اگر یہ لوگ قربانی کی حقیقت اور اس کے فلسفے کو سمجھ لیتے تو ہرگز یہ اعتراض نہیں کرتے۔ قربانی کی حقیقت اللہ رب العزت کے نزدیک عبادت کی حیثیت ہے۔ قربانی ایک عبادت ہے، اور جو چیز عبادت ہو اس میں کسی بھی طرح کی تبدیلی اور اس پر عقلی گھوڑے دوڑانا گنجائش نہیں ہے۔ جیسے کہ نماز ایک عبادت ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص نماز کے متعلق یہ سوال شروع کر دے کہ جتنا ٹائم مسلمان نماز پڑھنے میں خرچ کرتے ہیں، اتنا ہی ٹائم اگر کسی غریب کی مدد اور حلف میں خرچ کرنا شروع کر دے تو ان کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی طرح جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور حج میں اپنا پیسہ اور مال خرچ کرتے ہیں، ان کے متعلق اگر یہ سوال شروع کر دے کہ مسلمان اتنا لاکھوں روپے جو حج میں خرچ کرتے ہیں، اگر یہی پیسہ کسی غریب کی مدد اور ان کے لیے اسکول کالجز اور اسپتال بنانے میں خرچ کر دے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ لہٰذا یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو چیز عبادت کی حیثیت اللہ رب العزت کے نزدیک ہے، اس میں کسی طرح کی بھی تبدیلی اور اس پر عقلی گھوڑے دوڑانا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ قربانی کے متعلق یہ سمجھیں کہ سب سے پہلے جہاں سے اس کی شروعات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور پھر اس خواب کو پورا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لے کر میدان عرفات میں پہنچ جاتے ہیں اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عقل کو نہیں دوڑائے، اپنی عقلی گھوڑے وہاں پر نہیں دوڑائے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس عقل کی کمی تھی؟ اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور اس کو پورا کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ چنانچہ اسی کا انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، ہم ایسے ہی نیک کام کرنے والے کو لیے بدلہ دیتے ہیں۔ اور قربانی کی منشا بھی یہی ہے کہ جب اللہ کے لیے حکم آ جائے تو اپنی عقل کو، اپنے ذہن اور دماغ کو بالکل اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کر دینا چاہیے اور قربان کر دینا چاہیے۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔